روزنامہ جنگ کے رنگین صفحات میں الوداعی تقریب کی اشاعت دیکھی، بہت خوش ہوئے۔ اخبار کے صفحات پلٹے، اشک بار آنکھوں سے کہا، میں 2 دن بعد ایران واپس چلا جاؤں گا، لیکن میری روح لاہور رہ جائے گی۔ پاکستان میں 8 سال اور لاہور میں 3 سال گزارے۔ میں کبھی اپنے دوسرے گھر پاکستان کو بھول نہیں پاؤں گا۔ لاہور کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہے۔ جب سے میں نے لاہوریوں کو ایران واپس جانے کا بتایا ہے، روز ہی تقریبات ہوتی ہیں۔ آج تو الوداعی تقریب میں جانے کو بالکل ہی دل نہیں تھا۔ لاہور اداس ہے، دل اداس ہے، جیسے کوئی حادثہ ہونے کو ہے۔ لاہور سے جدائی کوئی کم غم تو نہیں۔ آج تو تقریب میں موسیقی کا بھی اہتمام ہوگا۔ میں تو امام خمینی کا روحانی فرزند ہوں، اسلامی انقلاب کا پاکستان میں سفیر ہوں۔ میرا وہاں جانا بالکل بھی مناسب نہیں۔ لاہور کے کلب مار روڈ پر انٹرنیشنل ہوٹل میں پروقار تقریب کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ صحافی حسن رضوی نے اپنے ایرانی دوست کو کہا، آ جائیے، بس کچھ دیر کی ہی تو بات ہے، پھر واپسی ہو جائے گی۔ وہ آمادہ ہو گئے۔ جو ہی گاڑی مار روڈ کے معروف ہوٹل کے سامنے رکی تو گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس ایرانی سفیر کے خون سے لاہور کی سڑک رنگین ہو گئی تھی۔ اخبارات کی رنگین سرخیوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ روزنامہ جنگ نے اگلے روز 20 دسمبر 1990 کو کچھ یوں سرخی جمائی تھی، ڈائریکٹر جنرل صادق گنجی لاہور میں قتل ہو گئے۔ یہ دل خراش ثانیہ تھا۔ صادق گنجی 3 سال لاہور میں ایرانی خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ لاہور کے ادبی اور ثقافتی منظرنامے کو اپنی ذات میں سمو لیا تھا۔ پاک ٹی ہاؤس کی محافل ہوں یا لاہور میں ادبی شعری نشستیں، صادق گنجی ہر جگہ اپنی صدارت سے رونق افروز ہوتے۔ ان کی موجودگی ہر محفل کو جادوئی بناتی۔ فارسی اشعار تو انہیں یاد تھے، وہ خود بھی ایک اچھے شاعر تھے، اردو شعر بھی یاد تھے۔ سہنے سے ٹھیک 2 دن پہلے معروف صحافی حامد میر کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی۔ سٹیج پر تمام مہمان براجمان تھے کہ تقریب کے دوران مرکزی دروازے سے ایک نقاب پوش، گھنے بال، لمبی داڑھی اور دل میں نفرت لیے وہاں پہنچا تو دیکھا صادق گنجی پر سٹیج پر برے جمان ہے۔ وہ نشانہ لینے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا، یہاں تو صرف ایک کافر بیٹھا ہے، میری گولیوں سے باقی مسلمان بھی مارے جائیں گے۔ ارادہ ترک کیا اور کسی دوسری تقریب میں کارروائی کرنے کا منصوبہ دل میں لیے واپس چلا گیا۔ اگلے روز بھی ایک تقریب تھی۔ صادق گنجی کچھ دیر سے پہنچے۔ میزبانوں کو انتظار تھا کہ کب ایرانی سفیر آئے اور تقریب شروع ہو۔ وہ وقت کے پابند تھے، آج ان کا آنے کو بالکل من نہیں تھا۔ تقریب سجانے والے نے موسیقی کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا، لیکن صادق گنجی کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ دیر سے پہنچے، گاڑی سے اترے، استقبال کرنے والے گاڑی کے پاس ہوٹل کی سیڑھیوں میں ہی کھڑے تھے کہ اچانک سفاک قاتل کی گولیوں نے ایک دل نشین نوجوان کو نگل لیا۔ ایران میں انقلاب اسلامی سے 1 سال پہلے انقلاب پسندوں کو گرفتار کرنے کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری تھا۔ 13 سالہ نوجوان کو صرف اس لیے قید کر لیا گیا تھا کہ اس کے پاس اپنے محبوب قائد امام خمینی کی تصویر تھی۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں، صادق گنجی تھا۔
ایک ہفتہ جیل میں رکھا گیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں قید کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد جیل سے رہائی ہوئی تو صادق گنجی نے اپنے صوبے میں انقلابی فوج بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ چند ماہ بعد ملک میں انقلاب آ چکا تھا اور پھر کچھ ہی دنوں میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ صادق گنجی نے 2 سال محاذ پر گزارے۔ اس دوران ان کے بھائی ارشد جنگ میں مارے گئے۔ جنگ میں 2 سال گزارنے کے بعد امام صادق یونیورسٹی میں بطور معلم خدمات انجام دیں۔ وزارت ثقافت کے ساتھ جڑے اور متعدد کتابیں بھی لکھی۔ 1982 میں پاکستان کے شہر لاہور میں خانہ فرہنگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر بنا کر بھیجا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملتان میں خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر تعینات ہوئے۔ 24 سالہ نوجوان صادق گنجی کو کچھ عرصہ بعد لاہور میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ لاہور میں انہیں وہ شہرت ملی جو آج تک کسی ایرانی یا کسی بھی دوسرے ملک کے سفیر کو نہیں ملی۔ لاہور اور ایران سے آئے سفیر کی یہ محبت 2 طرفہ تھی۔ لاہور میں ان کی ادبی، ثقافتی اور سفارتی سرگرمیاں پاکستان اور ایران دشمنوں کے آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ ایران انہیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ صادق گنجی کی واپسی کا سنتے ہی لاہور میں چاہنے والوں نے تقریبات کا سلسلہ شروع کیا۔ جب کسی ملک کا سفیر اپنے وطن واپس جاتا ہے تو عمومی طور پر صدر، وزیر اعظم، گورنر سے مل کر جاتا ہے۔ لوگوں کو تو نہ آنے کا پتہ چلتا ہے، نہ جانے کی خبر ہوتی ہے۔ زندہ دلانے لاہور ان سے ملتے رہتے، جب تک گلے نہ ملتے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ الوداعی ملاقات کے لیے تو جیسے پورا شہر ہی نکل کھڑا ہوا۔ شہر لاہور میں گنجی کو اتنی الوداعیاں پارٹی دی گئیں کہ وہ ایک ریکارڈ تھا۔ معروف کالم نگار اور دانشور ڈاکٹر اجمل نیازی کہتے ہیں، صادق گنجی ہمارے کئی وزیر اعظم کئی صدور سے اچھی اردو بول لیتے تھے، اتنی معصومیت سے اردو بولتے کہ دل مول لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں توتی پھوتی اردو بولتا ہوں۔ معروف صحافی نذیر ناجی نے کہا، وہ فاتح لاہور تھا۔ مصنوعی مسکراہٹ، اخلاص، اثار کسی بھی سفیر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ مختلف سفارتکار تھا۔ لاہور کو ہمیشہ بڑے بڑے جنگجوؤں نے فتح کیا، لیکن یہ شخص ایک ہی تھا جس نے ایک شہر کو تسخیر کر لیا تھا۔ ہر ادب شناس ان کا گرویدہ تھا۔ معروف شاعر محسن نقوی کے اشعار انہیں ازبر تھے۔ وہ اردو کو فارسی کی سی روانی سے بولتے اور لاہوریوں میں گھل مل جاتے۔ لاہور ان کے وجود میں رچ بس گیا تھا۔ واپسی کا بلاوا آ چکا تھا، لیکن عدم کا ٹکٹ بھی کٹ چکا تھا۔ اعزاز میں تقریبات منعقد ہو رہی تھیں، اخبارات میں رنگین ایڈیشن شائع ہو رہے تھے۔ اپنی آخری تقریر میں صادق گنجی نے اشک بار آنکھوں سے کہا، کل ایران روانہ ہو جاؤں گا مگر میری روح لاہور رہ جائے گی۔ مزید کچھ نہ بول سکے، اشک بار ہوئے اور تقریر ادھوری رہ گئی۔ 19 دسمبر 1990 لاہور کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب نفرت پسندوں نے مسلح کی شناخت کے نام پر اس روشن چراغ کو بجھا دیا۔ صادق گنجی کے قتل نے لاہور کے ادبی حلقوں کو سوگوار کیا۔ فرار ہوتے ہوئے قاتل کو منصوبہ سازوں نے گولی بھی ماری تاکہ یہ فائل بند ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا صادق گنجی کے قاتل نے کارروائی کے بعد خود اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، کسی اور نے گولی نہیں ماری تھی۔ یہ موقف کمزور قرار دیا گیا۔ قاتل پکڑا گیا تھا۔ عدالت میں قاتل نے اعتراف کیا کہ صحافی حامد میر کی کتاب کی رونمائی میں پہنچا تو وہاں سٹیج پر بہت سے مسلمان تھے۔ انقلابی شاعر حبیب جالب، دانشور فرق سہیل گوئندی وغیرہ تو میں نے دیکھے ارادہ ترک کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملک کے سفیر کو مارا گیا تھا۔ قاتل کی پھانسی رکوانے کے لیے مظاہرے ہوئے، اہم شخصیات بھی متحرک ہوئیں، مگر عدالت کے فیصلے پر عمل کیا گیا۔ آخر کار قاتل کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی۔ پھانسی کے بعد قاتل کی وصیت کے مطابق جنگ کے ایک مدرسے میں کال عدم تنظیم کے سربراہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ گولی چلانے والا تو لٹکا دیا گیا تھا، مگر اصل سہولت کار فرار ہو گئے تھے اور آج تلک منصوبہ ساز تو آزاد ہیں۔ معروف شاعر محسن نقوی نے کہا تھا، صادق گنجی ہم سے واقعی اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ ہمیں اگر قانون اجازت دے تو ہم صادق گنجی کے قاتلوں سے اتنا ضرور پوچھیں گے کہ تم صادق گنجی سے مل لیے ہوتے تو اسے قتل نہ کرتے۔ وہ تمہارا دشمن نہیں تھا، وہ تو کسی کا بھی دشمن نہیں تھا، وہ تو یہاں مہمان تھا۔ گھر آئے مہمانوں کو مارنا کہاں کی مہمان نوازی ہے؟ تم نے ایک شخص کو نہیں، ایک ذہن کو مارا ہے۔ انسانیت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔